اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب، درس 15 آنچه در این درس میخوانیم. متن جو ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ چراغ آسمان. واضحائی جدید نئے کلمات میں ہم پڑھیں گے آفریدگار یعنی پیدا کرنے والا. پروردگار کو خدا کو کہتے ہیں پروردگار، پالنے والا، آفریدگار پیدا کرنے والا. عظیم روح یعنی اس وجہ سے. بار آپ جانتی ہیں، یک دفعے، یک بار، من ہما ہر روز سے بار غذا میں خوری. البتے یعنی یقیناً. بہرمند شدن یعنی کوئی چیز کسی کو مل جانا. بہرمند شدن کوئی چیز کسی کو ملنا. پیش گیری یعنی روکنا. تابیدن یعنی چمکنا. تاریک یعنی اندھیرا. چراغ یعنی چراغ. چرخیدن گھومنا. یعنی گھومنا. چنانچہ یعنی ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ چنانچہ یعنی اس لیے. خاصیت یعنی خصوصیت. دور یعنی اطراف. رسیدن یعنی پہنچنا. روبے کہتے ہیں نا، روبے زوال کی طرف روبے فلا کی طرف رخ کیا. سوختن یعنی جلنا. سکینہ شگفت انگیز یعنی تعجب خیز. علاوہ بر آپ جانتی ہیں، علاوہ بر یعنی اس کے علاوہ. من علاوہ بر درس خواندن کار میکنم، میں پڑھائی کے علاوہ کام میکنم. فاصلے یعنی فاصلہ. قرار گرفتن یعنی موجود ہونا. گردش یعنی گھومنا. مؤثر یعنی اثردار. مانع رکاوٹ. نقطہ یعنی پوائنٹ. یخ بستن سمندر برف بن جانا. نقطے ہمیں ہم پڑھیں گے یکیاز اور بازیاز وغیرہ جملے کے اندر کیسے استعمال ہوگا. یکیاز دوستان من مہندس است. یکیاز دوستان من، پہلی بات تو بازیاز اور یکیاز کے بعد جمع آتا ہے. یکیاز دوستان من دوستان. یکیاز دوستان من مہندس است، میرے دوستوں میں سے ایک دوست انجینئر ہے. بازیاز دوستان من مہندس استن، میرے کچھ دوستوں میں سے کچھ دوست انجینئر ہیں. بیشتر بیگانی میں ہم پڑھیں گے خورشید و ماہ، سورج اور چاند. تو یہ جو درس کا نام ہے چراغ آسمان، آسمان کا چراغ یعنی چاند کو کہہ رہے ہیں، سورج کو. چراغ آسمان. دیکھیے دیکھیے موجودات، موجود کی جمع ہے. یہ کی از کے بعد جمع آیا. دیکھیے یہ کی از موجودات شگفت انگیزی کہ خداوند آفریدے. تعجب میں ڈال دینے والی موجودات میں سے ایک. شگفت انگیز یعنی تعجب خیز موجودات میں سے ایک کہ خداوند آفریدے. وہ چیزیں، وہ تعجب خیز چیزیں جو خدا نے پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک موجود خورشید است. سکینے خداوند عالم نے جن، آپ دوبارہ کنیکٹ ہوئی، آواز ٹکرا رہی ہے. خداوند عالم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، خداوند آفریدے جن کو خدا نے
خداوند آفریدے جن کو خدا نے پیدا کیا. کون کن کو؟ یہ کی از موجودات شگفت انگیزی کہ خداوند آفریدے جی تعجب خیز موجودات کہ جن کو خدا نے پیدا کیا ہے. ان میں سے ایک خورشید سورج ہے. فاصلہ ہے خورشید و زمین. فاصلہ یعنی گیپ جسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. فاصلہ ہے خورشید و زمین، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ بے اندازیس کے اتنا اس مقدار میں ہے کہ اگر مقداری خورشید نزدیک تر بود، یعنی اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں. کتنا معین کیا ہوا ہے، دیکھیے آپ کتنا معین فاصلہ رکھا ہوا ہے. کتنا معین کہ اگر مقداری خورشید نزدیک تر بود، اگر ہلکا سا بھی سورج تھوڑا اور نزدیک ہو جاتا، تھوڑا نزدیک ہو جاتا، ہلکا سا بھی آگے پیچھے آگے ہو جاتا، ہمیں چیز در روئے زمین میں سوخ، تمام چیزیں زمین پر جل جاتی. ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے کہ چلو قریب، آپ ہلکا سا تھوڑا قریب ہوتا، جتنا گیپ ہے اس سے تھوڑا قریب ہوتا تو چیزیں جل جاتی. تھوڑا پیچھے ہوتا تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ نہیں، تھوڑا پیچھے ہوتا تو پوری دنیا جم جاتی، برف بن جاتا. ہمیں چیز در روئے زمین میں سوخت، اگر خورشید یعنی سورج تھوڑا سا نزدیک ہوتا تو زمین روئے زمین پر تمام چیزیں جل جاتی. وہ چنانچہ اور اگر مقداری دور تر ہو، تھوڑا سا اگر دور ہوتا، ہمیں چیز یخ می باس، تمام چیزیں برف بن جاتی. یخ بستن یعنی برف بن جانا، یخ می باس یعنی بن جاتی، برف بن جاتی. وہ اگر خورشید فقط از یک نقطے میں تابید، یا یہ کہ اگر سورج فقط زمین کے ایک حصے پر، نقطے یعنی حصے پر چمکتا، نور آن پہ ہمیں جاننے میں رسید، اور اس کا سورج روشنی سب جگہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، یہ کہہ رہے نور آن پہ ہمیں جاننے میں رسید اور اس کا سورج سب جگہ نہ پہنچتا. زیرا کیوں؟ کیونکہ کوہا جنگل ہا، اس لیے کہ پہاڑ جنگل، دیوار دیواریں و ساختمان ہے، مختلف مختلف بلڈنگیں کیا ہوتی؟ مانے عبور نور آن میں شدان، اس کے نور کو عبور کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں. پہنچنے، عبور کرنا نہیں پہنچنے سے. عظیم روح اس وجہ سے بھائی اگر سورج ایک ہی نقطے سے چمکتا، مطلب ایک نقطے پہ نہیں، ایک نقطے سے، یعنی سورج اگر خورشید فقط از یک نقطے میں تابید، اگر سورج فقط ایک حصے سے چمکتا، مطلب پورب سے نکلا تھا بس وہیں پہ یہیں پہ رہتا، یوں ایک ہی جگہ پہ رہ کے چمکتا. سورج اگر ایک ہی جگہ پر رہ کے چمکتا تو کیا ہوتا؟ پہاڑ، دیواریں، جنگل، بلڈنگیں سورج کے روشنی پہنچنے سے رکاوٹ بن جاتی. ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہے سکینہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، اگر ایک ہی جگہ رہتا، سورج ہلتا نہ کہیں، سورج پورب سے نکل کے کہاں غروب ہوتا ہے؟ پورے 12 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچتا ہے، سبھی پورا ادھر سے گزرتا ہے. یعنی جن چیزوں پہ صبح میں روشنی نہیں، دھوپ نہیں پہنچی، ان میں دوپہر اور شام میں پہنچ جاتی ہے. سب جگہ چمک پہنچتا ہے سورج کی روشنی. یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی حصے سے چمکتا تو تمام جگہ پر سورج نہیں پہنچ پاتا اور اس کی روشنی. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ، جنگل، دیواریں اور بلڈنگیں، مختلف مختلف بلڈنگیں کیا ہیں، اس کے نور کے پہنچنے سے رکاوٹ ہو جاتی ہیں. عظیم روح اسی وجہ سے، کیونکہ رکاوٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے آفریدگار توانا، قدرت مند پیدا کرنے والے نے آن را سورج کو بگونے ہی خلق کر دیا، اس طریقے سے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے کہ ہر روز کہ روزانہ از مشرق طلوع کند، مشرق سے پورب سے نکلتا ہے وہ سپاس، اور ایک دم سے مغرب نہیں پہنچتا ہے، کم کم آہستہ آہستہ بالا اوپر جاتا ہے. وہ بالا تر اوپر اور اوپر بھی آیات کہ وہ آہستہ آہستہ اوپر اور اوپر آئے. وہ ہنگام ظہر اور ظہر کے وقت در وسط آسمان قرار گیرا، اور ظہر کے وقت آسمان کے وسط میں بیچ میں قرار پائے موجود. ٹھیک ہے، وہ بے ہمیں جب بے تابد اور سب جگہ چمکے. وہ دوبارہ اور پھر دوبارہ کم کم آہستہ آہستہ روبے پائیں بے روت، اور آہستہ آہستہ پھر وہ نیچے کی طرف جائے. اس طریقے سے پیدا کیا ہے. وہ سرانجام اور آخرکار در مغرب غروب میں کند، مغرب میں یعنی پشچم میں غروب کرتا ہے. وہ در نتیجے اور نتیجتاً ہمیں جا
تمام جگہ از نور آن بہرمان شوان، اور اس نتیجے میں تمام جگہیں اس کے نور سے، سورج کے نور سے بہرمند ہو جائے، یعنی استفادہ کر لیں، ان کو مل جائے اس کا نور. البتے آنچے را ما از حرکت خورشید می بینیم، البتہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سورج نکل کے چلتے 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 اوپر سے ڈھلتے ڈلتے ڈلتے غروب ہوتا ہے، تو یہ ہم غلط فکر کرتے ہیں. سورج نہیں چلتا ہے، زمین گھومتی ہے. البتہ لیکن آنچرا ما از حرکت خورشید می بینیم، جو کچھ ہم سورج کی حرکت کو دیکھتے ہیں، در اثر حرکت زمین، زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے. زمین در ہر 24 ساعت، زمین ہر 24 گھنٹے میں ایک بار کامل بے دور خود میچرخات، ایک پورا اپنے چار طرف پورا ایک چکر پورا کر لیتی ہے گھوم کے. جی کیسے سکینہ دیکھیں، یہ مثلا زمین ہے، مثال کے طور پر گول نہیں ہے لیکن پھر بھی زمین یوں گھومتی ہے. یہاں ابھی یہ والا حصہ آپ کی طرف ہے، چکر لے کے 24 گھنٹے میں یہی والا آپ کے پاس پھر سے آ جائے گا. اس طریقے سے گھومتی ہے زمین. تو اب دیکھیں یہ سورج ہے. سکینہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. یہ سورج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مثال کے طور پر زمین. ابھی سورج کدھر چمک رہا ہے؟ زمین کے اس حصے پر چمک رہا ہے. ادھر کیا ہے؟ رات. ادھر کیا ہے؟ رات. دیکھا ہے ہمارے ملک میں اس ٹائم یہاں دن نکل رہا ہے، امریکہ میں رات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سورج یہاں ہے اور زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں یوں گھوم کے. اب یہ سورج کی طرف ادھر آ جائے گی یہ والا حصہ، اور یہ ادھر آ جائے گا. اب یہاں رات ہو جائے گی، یہاں دن ہو جائے گا. گھومتے گھومتے پورا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا کر لیتی ہے. تو زمین اپنے چاروں طرف، اور خالی زمین کی خاص بات یہ نہیں ہے کہ زمین یوں گھوم رہی ہے، یوں تو گھوم ہی رہی ہے، ساتھ میں یوں بھی گھوم رہی ہے. سمجھ رہی ہیں؟ 24 گھنٹے میں یہ والا چکر پورا کرتی ہے، اور 12 مہینے میں یہ والا چکر پورا کرتی ہے. 1 سال بن جاتا ہے. سمجھی سکینہ؟ جی ہاں. زمین ایک تو خود گھوم رہی ہے یوں، اور اوپر سے یوں بھی گھوم رہی ہے. زمین ایک تو چکر یوں پورا کیا اس نے یوں گھوم کے، اور آہستہ آہستہ تھوڑا سا گھومے گی، 1 مہینہ بدلا اس سے گھومے گی، دوسرا مہینہ سے یہ 12 مہینے میں آ کے یہاں. سمجھی؟ جی. تو یہ کہہ رہے ہیں البتہ آنچرما از حرکت. دیکھیے خود زمین جب 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے تو 1 دن پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر والا چکر پورا کرتی ہے چاروں طرف والا ویسے تو اس میں 12 مہینے لگتے ہیں، پورا 1 سال بدلتا ہے. حرکت خورشید میں بینی، جو کچھ ہم سورج کی حرکت دیکھتے ہیں وہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے. زمین در ہر 24 ساعت، زمین ہر 24 گھنٹے میں ایک بار کامل، ایک پورے مکمل بار بے دور خود میچرخط اپنے چاروں طرف گھومتی ہے. وہ در ہنگام گردش، اور گھومتے وقت ہمیشہ ایک طرفش کے بے سوئے خورشید می باشد، ایک حصہ جو اس کا سورج کی طرف رہتا ہے روشن است، وہ دن ہے، وہ آنجا روشن ہے یعنی چمک ہے، اور وہاں دن ہے. وہ طرف دیگرش، اور اس کی دوسری طرف حصہ جو ہے زمین کا پشت بے خورشید، اس کی پشت ہے خورشید کی طرف یعنی کم پچھلا حصہ، لہذا وہ تاریخ ہے. بیان شب گفتے میں شبد، اس کو شب کہا جاتا ہے. زمین در ہر 365 بار، در ہر سال میں 365 بار بے دور خودش، 365 بار اپنی چاروں طرف گھومتی ہے، تبھی تو 365 دن ملیں گے، 24 گھنٹے کا 1 دن. میچرخط و در ہمان حال، اور اسی حالت میں بے دور خورشید ہم میچرخط سورج کے چاروں طرف بھی، اپنے چاروں طرف بھی گھومتی ہے گول، اور سورج کے چاروں طرف بھی، کہ برسریان اس کی وجہ سے مہینے اور فصل وجود میں آتے ہیں. علاوہ بر انہا، ان سب کے علاوہ خورشید فوائد دیگری نیز دارت، دوسرے فائدے بھی رکھتا ہے.
از نظر علمی ثابت شدے، علمی اعتبار سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نور خورشید خاصیت داروئی ہم دارد، دوائی کی خاصیت بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ یہ بات ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی کہ سردیوں میں کافی ٹائم آپ کمر کو سورج کی طرف کر کے بیٹھو، جتنی کمر پہ آپ کی کرنیں پڑیں گی وٹامن ڈی بڑھے گا، اور کیا کیا کتنی بیماریاں سورج کی کرنوں سے علاج وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہم چلتے پھرتے کتنے علاج ہمارے سورج سے ہی ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں ہے سکینہ؟ خورشید خاصیت سے چراغ، غلام علی اصغر ساجد شارد، اس میں دوائی خاصیت بھی ہے، وہ در پیشگیری روکنے کے لیے وہ درمان اور علاج بسیارس بیماریاں مؤثر ہے، بہت سی بیماریوں کو علاج اور ان کو روکنے میں مؤثر ہے یا اثردار ہے۔ کتنی بیماریاں ہمیں سورج ہونے نہیں دیتا اور کتنیوں کا علاج کر دیتا ہے۔ چلیے کل انشاءاللہ اس کو پڑھ کے آئیے گا، میں آپ لوگوں سے سنوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ